post 1094 and Surah 21:7. They both say, if you have any question, go to the people of the book. Go to the people of this book. The Quran says in Surah 5 that we are to, we the people of the gospel, are to judge by what is contained in the gospel. Now, I've been given all sorts of interpretations of Surah 5 by my Muslim friends. But the point is this. When those words were given by Muhammad, the gospel still existed in the possession of the Christian people, or the words are meaningless. They're meaningless. How can you say judge by the gospel at the same time you're saying, I'm sorry, but you don't have the gospel? Judge by something you don't have? Doesn't make any sense. Clearly, the author of the Quran believed that the Injil still existed in 632. The Quran says no one can corrupt Allah's word. No one can change Allah's word, right? Yes. No one can change Allah's words. But we open up the gospel because according to the Quran, the gospel is the word of God and no one can corrupt Allah's word. Therefore, the gospel is authoritative and preserved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سبھی بھائیوں اور دوستوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہے, عیسائیت سے متعلق ہے. اور لاسٹ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اصل میں ایک اختلافی ٹاپک پہ بنائی تھی جو نبی علیہ السلام کے تعلق سے نقل شرما کا جو کیس ہوا تھا. اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں نے ان کے کتابوں سے جو گرنتھ ہیں اور جو انٹرنیشنل لاس ہیں میرج ایکٹ کے بارے میں اس کے تعلق سے, بائبل کے تعلق سے اور سائنس کیا کہتی ہے ان سب کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے تعلق سے ہم اس پر سوال کریں گے کہ عیسائیوں کے جو مسلمانوں کے اوپر سوال ہیں اور جو مسلمانوں کے عیسائیوں کے اوپر سوال ہیں ان سب سوالوں کو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور عیسائیت ہے کیا اس کے بارے میں بھی ہم کچھ ڈیٹیل میں جانیں گے. تو سب سے پہلے تو میں قرآن کی ایک آیت سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی کو بھی محبت میں سب سے زیادہ آؤ گے مسلمانوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ, تو وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں یا ہم نصارہ ہیں یا ہم کرسچن ہیں. وہ لوگ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں, باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ آگے پائے جاتے ہیں. اور ایسا الحمدللہ ہے بھی, اور بالکل سچ بات ہے یہ کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں جو کرسچینٹی ہے یہ اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں. تو ہم لوگ عیسائیوں سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا ایک دین آتا ہے اور ان پر ایمان رکھنا ہم سب کا مسلمانوں کے لیے لازم ہے. کسی ایک پیغمبر کا بھی اگر انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ عیسائیت کے تعلق سے ہم آج بات کریں گے. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عیسائیت ہے کیا. تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ چیزوں پر میں ڈسکس کروں گا اور آپ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ کس طرح کیا کیا ہوتا ہے. ویسے تو ان کے اندر بہت سارے سیکٹس پائے جاتے ہیں لیکن اسپیشلی جو میں 4 سیکٹس کی بات کروں گا کرسچینٹی کے تعلق سے وہ ایک تو رومن کیتھولک, ایک پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس اور جوز کرسچن. اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل میں بتانا نہیں کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو پھر لمبا ہو جائے گا. سمپل طور پر میں اتنا کہوں گا کہ جو کیتھولک ہیں اور پروٹسٹنٹ ہیں یہ دونوں بالکل آپس میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو صحیح نہیں سمجھتے. پروٹسٹنٹ کا معنی یہ ہے کہ مورتی پوجا نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ کیتھولک چرچز کے اندر ہوتا ہے اور دوسرے چرچز میں ہوتا ہے. تو پروٹسٹنٹ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. یہ بعد میں بنے آ کے مارٹن لوتھر کے ٹائم پہ. تو آرتھوڈاکس جو کرسچن ہیں وہ بھی اسی طرح کرسچن ہیں. اور ایک جوز کرسچن ہوتے ہیں جو جن سے میری مطلب کہ کافی ٹائم پہلے ملاقات ہوئی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے. تو انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا تھا کہ وہ نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ جو کوئی خدا ہے ایسا کوئی کچھ نہیں مانتے بلکہ ان کو پیغمبر مانتے ہیں. بلکہ جو پروٹسٹنٹ ہیں, آرتھوڈاکس ہیں اور یہ کیتھولک ہیں یہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور خدا بھی مانتے ہیں. اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں یا مسلمان ان کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں ان سب کے تعلق سے آج ہم کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں اور کیا کیا وہ لوگ مانتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ جو بائبل ہے اس کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے کہ بائبل ہے کیا. بائبل جو ہے یہ اصل میں لفظ گریک سے نکلا ہوا ہے جسے بروس بولتے ہیں اور اس کا میننگ ہوتا ہے بک آف بکس, کئی کتابوں کی ایک کتاب یعنی کتابوں کی کتاب جسے بولتے ہیں. اس شکل سے بائبل کے اندر بہت ساری بکس ہوتی ہیں. 2 پارٹس میں بائبل ہوتی ہے, ایک نیو ٹیسٹامنٹ اور ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ وہ ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ ہے جس کو صرف اور صرف کرسچن مانتے ہیں, عیسائی مانتے ہیں. اور یہودی اس کو نہیں مانتے ہیں. لیکن کرسچن جو ہیں یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دونوں کو مانتے ہیں. لیکن جو یہودی ہیں وہ لوگ صرف اور صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں, نیو ٹیسٹامنٹ کو وہ نہیں مانتے ہیں.
और पहली बात तो ये कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं और न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी अलग अलग वर्जन्स हैं। बाइबल के अंदर अगर आप ग्रीक रशियन ऑर्थोडॉक्स की बात हम कर लें तो उसके अंदर 79 बुक्स पाई जाती हैं और जो इथोपियन ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी जो बाइबल है उसके 81 बुक्स पाई जाती हैं और जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है इसके अंदर 66 बुक्स पाई जाती हैं और जो कैथोलिक बाइबल है इट कंटेन्स 73 बुक्स यानी 73 बुक के अंदर पाई जाती है। न्यू टेस्टामेंट में आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं माथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन और एक्ट्स, रोमन्स, टिमोथी वगैरह ये सब बुक्स हैं और इनके अंदर चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के अंदर वर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं कि वर्ड्स को हम जैसे आयत का तर्जुमा करते हैं उर्दू में। ओल्ड टेस्टामेंट में आप देख सकते हैं जेनेसिस है, एक्सोडस है, लेविटिकस है, नंबर्स हैं, ड्यूटोनॉमी है, जोशुआ है वगैरह। इतनी तरह से बुक्स होती हैं। उसके अंदर फिर चैप्टर होते हैं बुक के अंदर और उसके अंदर फिर वर्ड्स होते हैं। अब बाइबल के वर्जन्स को हम जैसे देखते हैं तो इनके आयात जो हैं जो वर्सेस हैं इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ हमको मिलता है। सबसे पहला तो इख्तिलाफ यही हम बेसिकली सिर्फ वन पॉइंट को यहाँ डिस्कस करें क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम अपने वीडियो बनाना नहीं चाहते तो शॉर्ट में इसको इतना ही बताएंगे। NRSV बाइबल को आप देख सकते हैं और यहाँ पे NIV बाइबल को देख सकते हैं और ये किंग जेम्स वर्जन बाइबल को देख सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी लफ्ज़ का इख्तिलाफ किया गया है। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन, सॉरी, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि फॉर द गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। एक जगह पे वन एंड ओनली सन लिखा है, एक जगह पे बिगॉटन सन लिखा हुआ है और एक जगह पे ओनली सन लिखा हुआ है। यानी NRSV बिगॉटन सन को नहीं मानता है। और उसकी आप डिटेल्स में जाएंगे तो जॉन चैप्टर के अंदर उन्होंने बताया सब फैब्रिकेशन है जो बिगॉटन सन किया हुआ है। उसी तरह से NIV बाइबल के अंदर देंगे तो यहाँ पे दो लफ्ज़ों का वन एंड ओनली उसका इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ ऐसा भी है कि जो किंग जेम्स वर्जन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो NIV में आप ढूंढेंगे तो हमें नंबर लिखा है लेकिन आपसे वो वर्ड्स गायब है। तो इस तरह के भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस उनको बाइबल के अंदर मिलते हैं अलग अलग वर्जन के हिसाब से। तो उनके बहुत सारे वर्जन्स हैं, उसमें से ये इतने सारे वर्जन्स के आप नाम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे मदर मैरी के बारे में। जैसे कि मदर मैरी का आप जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का और कैथोलिक का, एंग्लिकन का, इनके बारे में क्या नज़रिया है और मदर ऑफ गॉड भी इनको कहा जाता है। और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो उनको खुदा नहीं मानते लेकिन इनको एक बड़ा मकाम देते हैं और उनका नज़रिया काफ़ी अलग है कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स से। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, फादर इज़ गॉड, सन इज़ गॉड, होली स्पिरिट इज़ गॉड, ये तीन चीज़ें मिलकर एक बनता है गॉड। यानी फादर भी गॉड है, सन भी गॉड है, होली स्पिरिट भी गॉड है। ये बताते हैं कि ये तीन चीज़ें मिलकर गॉड बनता है। लेकिन फ़र्क क्या है, सन जो है फादर नहीं है, फादर इज़ नॉट सन, होली स्पिरिट इज़ नॉट सन, सन इज़ नॉट फादर और फादर इज़ नॉट होली स्पिरिट। सन फादर नहीं है, फादर सन नहीं है और होली स्पिरिट फादर नहीं है और होली स्पिरिट सन नहीं है। ये ना एक दूसरे से नहीं है, ये सब के सब अलग अलग हैं लेकिन ये तीनों मिलकर एक खुदा बनाते हैं। ये मैंने जो इमेज बनाई है ये कैथोलिक की इमेज है। उसके बाद देखते हैं ये किस तरह से लोगों को दावत देते हैं। सबसे पहला जो इनका काम है दावत देने का, वो बाइबल सुना के लोगों को ये दावत देते हैं। और दूसरा इनका जो तरीका है दावत देने का वो है कुरान के बारे में। अगर मुसलमानों को ये दावत देंगे तो कुरान के बारे में बताएंगे। कुरान कहता है कि बाइबल को मानो। और अगर और लोगों को दावत दे रहे हैं ये जिनके बारे में ये जानते नहीं हैं तो उनको मिरेकल से बताते हैं, जीसस के बारे में बताते हैं कि जीसस आपके लिए क्रूसीफाइड हो गए, सूली पे चढ़ा दिए गए आपसे मोहब्बत की वजह से। तो ये इनका तरीका है इनको बताने का। If you look at both those, 1094 and Surah 21:7, they both say, if you have any question, go to the people of the book. Go to the people of this. जिस आयत का इन्होंने जिक्र किया है उसमें इस तरह का कोई भी दावा नहीं है जो इन्होंने किया हुआ है, बल्कि उसमें ये कहा जा रहा है कि हमने तुमसे पहले भी इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजा था। असल में ये बात काफिरों से कही जा रही है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उन लोगों से पूछ लो जो इल्म वाले हैं, यानी जो लोग रसूलों के बारे में जानने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है अहले किताब इसका यही जवाब देंगे कि इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजा है। और ये हुक्म आम भी है कि अगर किसी चीज़ की भी अगर नॉलेज ना हो तो अपने सीनियर से या जो उसका फील्ड का एक्सपर्ट हो उससे पूछना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पे। कुरान में कहीं पे भी बाइबल का जिक्र नहीं है। कुरान में अगर जिक्र है तो उन वही का जिक्र है जो उनके रसूलों पे नाजिल हुई, यानी तौरा जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, साम जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे हुई और इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पे हुई। कुरान जिस इंजील की बात करता है वो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। गॉस्पल ऑफ मार्क, मैथ्यू, लूक के गॉस्पल के बारे में कुरान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद ये एक दूसरा दावा करते हैं कि कुरान कहता है कि बाइबल के ज़रिए से कुरान को जज करो, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। The Quran says in Surah 5 that we are to, we the people of the gospel, are to judge by what is contained in the gospel. Now, I've been given all sorts of interpretations of Surah 5 by my Muslim friends. But the point is this. When those words were given by Muhammad, the gospel still existed in the possession of the Christian people, or the words are meaningless. They're meaningless.
How can you say judge by the gospel at the same time you're saying, I'm sorry, but you don't have the gospel? Judge by something you don't have? Doesn't make any sense. Clearly, the author of the Quran believed that the Injil still existed in 632. ان آیات میں کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ انجیل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا، بلکہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا تھا تو یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ گوسپل کے ذریعے سے یعنی انجیل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جب ہم سورہ المائدہ کی 11 سے 14 نمبر تک آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے آیتوں کو اصل جگہ سے اپنی ہٹا کے کچھ اور اس کے اندر چینجز کر دیے تھے۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ تورا ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، ان کو چینج کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ باقی 15 سے 16 تک کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پر ہی یقین کرنا چاہیے۔ اس کے آگے جب آپ پڑھیں گے 17 اور 18 میں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے یہودیوں کے یا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کا۔ پھر 19 سے اور 26 تک جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جوز اور کرسچن کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے 46-47 پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پر جو انجیل نازل ہوئی تھی جو تورات کی تصدیق کرتی تھی، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دوبارہ سے قرآن آ چکی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو پرانی تورات اور انجیل کو بھی کنفرم کرتی ہے یعنی ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو اس پر ایمان لانا سب کے لیے لازم ہے۔ اور جو اسکرپچر کرپٹ ہو چکے ہیں مطلب کہ بائبل جس کے اندر سام بھی ہے، گوسپل بھی ہے اور تورا بھی ہے، تو ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب فائنل ریولیشن قرآن کو ہی فالو کیا جائے گا۔ ان سب آیات کو غور سے دیکھنے پر ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسائی اور یہودیوں کو یہی حکم دے رہا ہے کہ آخری پیغمبر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے اور ان کے جو اسکرپچر کرپٹ ہو چکے ہیں اس کو قرآن کے مطابق جج کیا جائے گا۔ آگے جا کے ان لوگ ایک کلیم اور کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے الفاظوں کو چینج نہیں کر سکتا، نو ون کین چینج دا ورڈ آف گاڈ، یہ بولتے ہیں اور اس حساب سے بتاتے ہیں کہ اس طرح سے بائبل کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ دعویٰ اس طرح کا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ہی باطل دعویٰ ہے۔ Yes. No one can change Allah's words. But we open up the gospel because according to the Quran, the gospel is the word of God and no one can corrupt Allah's word. Therefore, the gospel is authoritative and preserved and so on. جیسا کہ ہم پہلے ہی سورہ المائدہ میں 11 سے 14 آیت تک دیکھ چکے ہیں کہ جوز اور کرسچن نے ان کے صحیح یوزرز کو بالکل چینج کر دیا، تو قرآن آلریڈی یہ بات بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے کتابوں کو چینج کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں سوال یہاں پہ آتا ہے کہ نو ون کین چینج دا ورڈ آف اللہ کا مطلب کیا ہے حقیقت میں؟ تو حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے، اصل میں قرآن میں آیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بھی اللہ کے الفاظوں کو چینج نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ دی ہے یا اس نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں سے پرومس کیا ہے، وعدے کیے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کرنے کے لیے کی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کرنے کے لیے کی ہیں، ان سب کو اگر اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے تو کوئی بھی ان حکموں کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے اصل میں اس کا، نو ون کین چینج دا ورڈ آف اللہ، یعنی اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو کے رہے گا، کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اور اگر ان کی بات کو ایسے مان بھی لیا جائے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے تو وہ یہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر تھے، لیکن بائبل کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ریویلیشن سے ہوتی ہے، جبکہ نہ آدم علیہ السلام کے ریویلیشن کا ذکر ہے نہ ابراہیم علیہ السلام کے ریویلیشن کا ذکر ہے، تو سارے کے سارے کہاں چلے؟ ظاہر سی بات ہے وہ سب کے سب کھو گئے۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی ہے۔ اور جیسے ہم اس آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے اپنی زبان سے ان سب چیزوں کو چینج کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ہم کس چیز کو مانیں بائبل میں سے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پورشن چینج کر دیا گیا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آئے اور ان کا کچھ کامن میسج تھے، جیسے ایک خدا کو مانو اور تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو، اسی طرح سے تم چوری نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، اڈلٹری نہ کرو اور غلط کام، یہ ساری چیزیں ہم کو بائبل میں، وید میں اور جو دوسرے اسکرپچرس ہیں ان کے اندر ہم کو مل جاتی ہیں کہ غلط کاموں سے منع کیا گیا اور اچھے کاموں کا حکم کرنے کو دیا گیا ہے۔
اب جہاں تک تعلق ہے بائبل کا، تو بائبل کے اندر وہ اچھی باتیں بھی ملتی ہیں، اسی طرح سے ہم کو نبیوں کے الفاظ اور ان کے صحابہ کے الفاظ اور ہسٹرینس کے الفاظ، اور اس میں لیکن فیری ٹیلز کے بھی ہیں، قصے کہانیاں بھی ہیں، یہاں تک کہ پورنوگرافی بھی پائی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم لوگ غلط مانتے ہیں، جو کچھ صحیح ہے اس کو ہم صحیح مانتے ہیں، اور جو غلط ہے اس کو ہم غلط مانتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اہل کتاب ہبرو کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے پاس، تو رسول اللہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا نہ ان کی تکذیب کرو، یعنی ان کو نہ پوری طرح سے جھوٹا کہو، نہ ہی پوری طرح سے اس پر یقین کر لو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی سیدھے طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ مانی وہی بات جائے گی جو قرآن کے مطابق ہوگی، چاہے وہ وید کی ہو یا بائبل کی ہو، جو قرآن سے ملتی بات ہوگی ہم اسی کو بات کو مانیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آج دینے باقی ہیں، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ اصل میں یہ 1 گھنٹے کی پوری کلاس تھی ہماری، اور اس کی خالی کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں جو قرآن کے تعلق سے پہلا ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے، مطلب کہ اعتراض نہیں بلکہ وہ اپنی طرف لانے کا ہی ایک طریقہ بتاتے ہیں، اور آگے جا کے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر بھی حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے اسلام کے اوپر کوشچن کرتے ہیں، قرآن کے اوپر کوشچن کرتے ہیں، قرآن کے جو احرف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو سارے چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے جواب دیا جائے گا کرسچینٹی کے تعلق سے، کیونکہ جو جتنے بھی اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اس دور میں وہ زیادہ تر نکلے انہی لوگوں کے ذریعے سے، عیسائیوں کے تعلق سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے ہی بارے میں آپ کو ڈیٹیلس میں بتائیں گے، اور باقی آگے چل کے الہاد کے اوپر اور دوسرے مذاہب پہ سوال جو اٹھائے جاتے ہیں ان سب کے تعلق سے بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کرسچینٹی کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک لنک ہے، اس لنک پر آپ کلک کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اچھی خاصی آپ کو ڈیٹیلس مل جائے گی، کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے ہر چیز کا، اور کافی کچھ معلومات ہو جائے گا آپ کو، اور ایک طرح سے آپ دائی بن جائیں گے اور کافی ایکسپرٹ بن جائیں گے بائبل کے بارے میں۔ تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ اس کو کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جا کے ان سب سوالوں کو 1 بائی 1 کر کے آنسر دیا جائے گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔